اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم علیہ اجمعین۔ اما بعد، قال امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام کلمۃ لا الہ الا حسنی۔ پہلے میں تمام حاضرین کی خدمت میں، تمام مومنین کی خدمت میں اور تمام دوستان کی خدمت میں ولادت باسعادت امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارکباد عرض کرتا ہوں، اور خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ بار الہ اس مولود کے طفیل میں ہماری مشکلات، ہماری پریشانیوں کو برطرف فرما اور ہماری نیک حاجات کو پورا فرما۔ امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں، آپ کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کی زندگی بھی دوسرے اماموں کی طرح انتہائی سادگی کی زندگی تھی۔ آپ کی ولادت مدینہ منورہ 148 ہجری میں ہوئی۔ جس وقت آپ مدینہ منورہ میں اپنے پدر بزرگوار امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کے نزدیک رہا کرتے تھے، آپ کا دستور یہ تھا کہ آپ اپنے والد کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے، اپنے والد کے ساتھ دینی اور شرعی احکام کو عمل میں لاتے تھے، اور اسی طرح سے آپ کا دستور یہ تھا کہ آپ غرباء و یتیموں کی مدد کیا کرتے تھے۔ امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے 8ویں امام ہیں۔ آپ کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ ملے گا کہ آپ نے اپنی 20 سال کی جو زندگی ہے، کہ جس وقت آپ منصب امامت کے اوپر ظاہراً فائز نہیں ہوئے تھے، اس زندگی میں بھی آپ نے وہ عمل انجام دیے اور وہ کارنامے انجام دیے کہ جس کو دنیا دیکھ کر تعجب کرتی ہے۔ 20 سال کے جب آپ ہوئے اور 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کے جو آپ کے پدر بزرگوار تھے، جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور شہید کر دیے گئے، تو آپ منصب امامت کے اوپر ظاہراً فائز ہوئے۔ آپ کی زندگی انتہائی سادگی کی زندگی تھی، آپ کا عمل انتہائی سادگی کا عمل تھا۔ آپ کا دستور یہ تھا کہ آپ غرباء میں بیٹھتے تھے تو ان کے جیسے اپنے کو محسوس کرتے تھے، امراء میں بیٹھتے تھے تو اپنے کو سب سے زیادہ بہتر سمجھتے تھے۔ یہی کردار، یہی سیرت اور یہی عمل آپ کے جد بزرگوار مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا بھی تھا۔ امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام آپ کو زبردستی مدینے سے مشہد یعنی طوس لایا گیا۔ آپ کے زمانے میں ہارون رشید بھی خلیفہ رہ چکا ہے، مہدی عباسی بھی خلیفہ رہ چکا ہے، اور مامون رشید بھی خلیفہ رہ چکا ہے۔ بہرحال اختلاف ملتا ہے تاریخ میں علماء کے درمیان۔ تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جس زمانے میں آپ مدینے میں موجود تھے تو مامون نے زبردستی جبراً آپ کو مدینے سے مشہد بلایا، یعنی طوس بلایا، اور آپ سے یہ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ولی عہد بن جائیں ہماری حکومت کے۔ مامون یہ بہتر جانتا تھا کہ بغیر محمد و آل محمد کے ہم کچھ نہیں پا سکتے۔ ظاہراً ہم حکومت تو کر رہے ہیں، لیکن اس حکومت کی عزت تبھی ہو سکتی ہے، اس کی اہمیت تبھی ہو سکتی ہے کہ جب ہم آل محمد کو اپنے پاس رکھیں، اپنے ساتھ رکھیں۔ لہٰذا ظاہراً مامون رشید نے امام کو جبراً اور زبردستی مدینے سے طوس یعنی مشہد بلایا، اور بلانے کے بعد آپ کو وہ منصب، وہ عہدہ دیا کہ جس کو امام نے قبول فرمایا۔ امام جانتے تھے کہ میں اس عہدے پہ، اس منصب پر آ کر کے اپنے چاہنے والوں کی، اپنے شیعوں کی، اپنے محبین کی کس طرح سے مدد کر سکتا ہوں، اور ہمیں تاریخ میں یہ دیکھنے کو ملا کہ آپ نے اس منصب پر آ کر کے، اس عہدے کے اوپر آ کر کے کس طرح سے اپنے شیعوں اور چاہنے والوں کی مدد کی۔ متعدد واقعات ہیں، مختلف واقعات ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں کہ امام نے کس طرح سے اپنے شیعوں کو اور اپنے چاہنے والوں کو فائدہ پہنچایا۔ اور در حقیقت میں اگر ہم کسی بھی معصوم کی زندگی کو دیکھیں، کسی بھی امام معصوم کی زندگی کے اوپر غور کریں اور مطالعہ کریں، تو ہمیں چاہیے ہے کہ ہم ان کی سیرت کے اوپر بھی عمل کریں۔ یہی امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ آپ ظاہراً ولی عہد ہیں، اور ولی عہد ہونے کے باوجود آپ کو فکر اپنے شیعوں کی ہے،
اپنے محبین کی ہے، اپنے چاہنے والوں کی ہے۔ تو اگر اس زمانے میں، اس دور میں ہمارے پاس کوئی عہدہ ہے، کوئی مقام ہے، تو ہمیں اسی سیرت کے اوپر عمل کرنا ہے کہ جو سیرت ہمارے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام کی تھی۔ اور آپ دیکھیے کہ جس وقت آپ مدینے سے طوس کی طرف آ رہے تھے، یعنی مشہد کی طرف آ رہے تھے، تو مشہد کے نزدیک ایک گاؤں پڑتا ہے کہ جس کو نشابور کہا جاتا ہے۔ آج بھی وہ گاؤں ایران میں موجود ہے۔ بہرحال اس زمانے میں وہاں پر علماء اہل سنت کی تعداد زیادہ تھی، سنی جماعت وہاں پر زیادہ تھی، لہٰذا وہاں پر امام رکے، کچھ لمحات رکے، کچھ گھنٹے رکے، اور اس کے بعد جب آپ سوار ہونے لگے اپنی محمل کے اوپر تو محرخین، محدثین اور علماء اہل سنت نے آپ کو گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد آپ سے فرمایا کہ اے فرزند رسول، آپ ہمارے درمیان سے جا رہے ہیں، ہم آپ کی زیارت کر چکے ہیں، لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ جاتے جاتے ہمیں ایک ہدیہ دے کر کے جائیں۔ تو اس وقت امام نے اس حدیث کو ارشاد فرمایا کہ جو حدیث تاریخ کی معتبر کتابوں میں درج ہے کہ جس حدیث کو حدیث سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، یعنی کہ سونے کی چین والی حدیث، سلسلۃ الذہب۔ آپ نے ارشاد فرمایا کلمۃ لا الہ الا حصنی، یہ جو لا الہ الا اللہ ہے یہ ایک قلعہ ہے، فمن دخل حصنی، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا، وامن من عذابی، وہ عذاب الہی سے محفوظ ہو گیا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ امام محمل کے اوپر سوار ہوئے، اس حدیث کو ارشاد فرمایا، محمل کے پردے کو گرایا اور محمل کو آگے بڑھایا۔ محرخین نے، محدثین نے، علماء اہل سنت نے اس حدیث کو اپنے پاس نقل کیا، نوٹ کیا، محفوظ کیا، اور کچھ ہی دیر میں امام نے اپنی محمل کو روکا، محمل کے پردے کو ہٹایا اور چاند سے چہرے کو باہر نکالا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ فی شرطہا و شروطہا و انا من شروطہا، اگر اس لا الہ الا اللہ کے قلعے میں داخل ہونا ہے تو اس کی کچھ شرائط ہیں، کچھ شرط ہیں، کہ جس کی پہلی شرط ہماری ولایت ہے۔ اگر تم نے توحید کو قبول کیا، اگر تم نے وحدانیت کو قبول کیا، اگر تم نے اللہ کے رسالت کو قبول کیا، احکام الہی کے اوپر عمل کیا، قرآن کے اوپر یقین کیا، قیامت کے اوپر اعتقاد کیا، لیکن ہماری ولایت کو نہ رکھا، تو تم عذاب الہی سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ یعنی امام نے آخر میں یہ بتا دیا کہ ولایت وہ ولایت ہے کہ جو اللہ کی جانب سے دی ہوئی ہے، ہم اللہ کی جانب سے منتخب کیے گئے ہیں، امام ہیں، ولی ہیں، لہٰذا جس کے پاس ہماری ولایت ہے وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ تمام علماء اہل سنت نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں درج کیا۔ آج بھی یہ حدیث معتبر ترین کتابوں میں، چاہے وہ کتاب اہل سنت ہو، چاہے وہ کتاب اہل تشیع ہوں، تمام کتابوں میں یہ حدیث سلسلۃ الذہب محفوظ ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام اس کے بعد طوس تشریف لائے۔ اگر آپ کی زندگی کو دیکھیں تو آپ نے انتہائی سادگی کے ساتھ اپنی پوری زندگی کو گزارا۔ امام کا دستور یہ تھا کہ امام جب لوگوں سے ملتے تھے، ملاقات کرتے تھے، تو لوگ امام سے مختلف موضوعات کے اوپر سوال کرتے تھے، مختلف موضوع کے اوپر امام سے سوال کیا کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے کہ ہم کس طرح سے دین کو عام کریں، کس طرح سے دین کے پیغام کو پھیلائیں، کس طرح سے ہم دین کے پیغام کو آگے بڑھائیں۔ تو امام ہمیشہ اس دستور کو دیا کرتے تھے، اور آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے عمل میں، اپنے کام میں کامیابی حاصل کرو، تو اپنے عمل میں ہمیشہ خدا کو شریک مانو، اپنے عمل میں، اپنے کردار میں، اپنی رفتار اور اپنی گفتار میں ہمیشہ خدا کو شریک جانو۔ اگر تم جانتے ہو کہ تمہارے ساتھ تمہارا خدا ہے، تم کوئی عمل انجام دے رہے ہو اور تمہاری نگاہ میں یا تمہاری فکر میں یہ ہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، یا میرا خدا میرا ساتھ دے رہا ہے، تو یقیناً تم اس عمل میں کامیابی حاصل کرو گے۔ لیکن اگر تمہارے نگاہ میں، اگر تمہارے عمل میں یہ چیز نہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے، تو یقیناً تم اس عمل میں ناکامیاب ہو جاؤ گے۔ ظاہراً تمہیں کامیابی ملے گی، لیکن باطن میں تم اس عمل میں ناکامیاب ہو جاؤ گے۔ لہٰذا امام علی رضا علیہ السلام کے جو واقعات ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں وہ کچھ اس طرح کے ملتے ہیں کہ لوگ امام کے پاس آیا کرتے تھے، اور آنے کے بعد مختلف موضوعات کے اوپر آپ سے سوال کیا کرتے تھے، مختلف مسائلوں کے اوپر آپ سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ ایک شخص 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ اے فرزند رسول، میں بہت پریشان ہوں، میں تنگ دست ہوں، میرے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں،
میں آپ سے کچھ مدد چاہتا ہوں، یعنی وہ امام سے تقاضا کر رہا تھا مالی مدد کا۔ تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ امام کے سامنے ایک تشت رکھا ہوا تھا اور اس تشت میں انگور رکھے ہوئے تھے۔ امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس تشت کے انگوروں میں سے ایک دانہ کو نکالا، اور وہ شخص، وہ سائل کہ جو سوال کر رہا تھا، آیا تھا، مطالبہ کر رہا تھا، مال چاہتا تھا امام سے، امام نے اس کے ہاتھ میں اس انگور کو رکھ دیا۔ رکھنے کے بعد وہ امام کو دیکھنے لگا اور امام سے سوال کیا کہ اے فرزند رسول، میں غریب ہوں، میں فقیر ہوں، میرے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، میں آپ سے مالی مدد چاہتا ہوں، میں اس انگور کا کیا کروں گا؟ اسی اثناء میں ایک اور شخص امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، امام کو سلام کرتا ہے، مسکراتا ہے، امام اس کا جواب دیتے ہیں سلام کا۔ اس کے بعد وہ بیٹھ جاتا ہے اور امام سے کہتا ہے اے فرزند رسول، میں بہت دور سے آیا ہوں، میں ہمیشہ سے یہ خواہش کرتا تھا، یہ دعا کرتا تھا کہ آپ کی زیارت زندگی میں ایک مرتبہ ہو جائے، لہٰذا آج میری زندگی کامیاب ہو گئی کیونکہ میں نے آپ کے چہرے کی زیارت کر لی، آپ کے وجود کی زیارت کر لی۔ جب اس نے خدا کا شکر امام کے سامنے ادا کیا تو امام نے اسی تشت میں سے ایک انگور کے گچھے کو اٹھایا اور اس شخص کو دے دیا۔ اس شخص نے کہا کہ اے فرزند رسول، آپ کی زیارت ہو گئی، یہ میرے لیے کافی تھا، یہ بہت بڑا شرف ہے میرے لیے، میں اس انگور کا کیا کروں گا؟ اب کیونکہ آپ نے مجھے ہدیہ دیا ہے، لہٰذا تبرکاً یہ میں اپنے گھر پہ لے جاؤں گا، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو اس انگور کو تقسیم کروں گا، آپ کا میں شکر گزار ہوں۔ امام نے پورے تشت کو اس کے آگے بڑھا دیا۔ پھر اس نے کہا اے فرزند رسول، ایک گچھا کافی تھا، اس تشت کی کیا ضرورت تھی؟ میں آپ کا ممنون ہوں، میں آپ کا شکر گزار ہوں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ وہ شکر ادا کرتا جا رہا تھا اور امام اس کو دیتے جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ امام نے اپنے خادم کو آواز دی اور قلم اور کاغذ کو منگوایا۔ غلام کاغذ کو اور قلم کو لے کر کے آیا، امام نے ایک تحریر کو لکھا اور اس کو تھما دیا۔ جب دے دیا تو بہرحال اس نے سوال کیا، پوچھا کہ اے فرزند رسول، اس تحریر میں کیا ہے؟ اس میں آپ نے کیا لکھا ہے؟ تو امام نے کہا کہ میرے جو باغات ہیں انگور کے، میں نے وہ تمہارے نام لکھ دیے۔ پھر اس نے شکر ادا کیا۔ امام نے کہا اس باغات کے نزدیک جتنی بھی زمینیں ہیں وہ بھی میں تمہارے سپرد کرتا ہوں، میں تم کو دیتا ہوں۔ یعنی وہ شکر ادا کرتا جا رہا تھا، امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام اس کو دیتے جا رہے تھے۔ وہ شخص کہ جو پہلے آیا تھا، امام سے مطالبہ کر رہا تھا مال کا، پیسے کا، غربت کو بیان کر چکا تھا، ایک مرتبہ وہ غضبناک ہوا اور غضبناک ہونے کے بعد امام سے فرمایا اے فرزند رسول، میں بہت دیر سے بیٹھا ہوں، میں آپ سے فریاد کر رہا ہوں، میں آپ سے مال کا مطالبہ کر رہا تھا، میں آپ سے پیسہ چاہتا تھا، لیکن آپ نے مجھے انگور دیا، اور یہ شخص کہ جو آپ کی زیارت کے ارادے سے آیا تھا، یہ آپ سے کچھ مانگ نہیں رہا تھا، لیکن یہ آپ کا شکریہ کرتا گیا اور آپ اس کو عطا کرتے گئے۔ تو پھر امام نے آخر میں ارشاد فرمایا کہ قرآن کی آیت ہے لا ان شکرتم لا ازیدنکم ولا ان کفرتم، کہ خداوند متعال کی سنت یہ ہے کہ تم اس کا شکریہ ادا کرو اور وہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ لہٰذا میں بھی اسی سنت کے اوپر عمل کر رہا تھا، یہ جو شکریہ کر رہا تھا وہ میں اس کی نعمتوں میں اضافہ کر رہا تھا۔ یعنی امام یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو، جب تمہیں کوئی نعمت ملے، جب تمہیں کوئی چیز ملے، ولو کہ وہ چھوٹی چیز ہو، لیکن اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کے آگے سجدہ کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو وہی ایک معمولی سی چیز وہ ایک بڑی چیز میں کنورٹ ہو جائے گی، اور اللہ کا شکر اگر تم ادا کرتے ہو تو یقیناً خداوند متعال وہ ہے کہ جو مہربان ہے، جو زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ لہٰذا امام نے فرمایا کہ میں نے اسی لیے اس کو عطا کیا کیونکہ وہ شکر کر رہا تھا۔ تو اب عزیزان گرامی، یہاں پر ہمارے لیے بھی ایک یہ پیغام ہے کہ اگر ہم واقعاً اللہ سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، تو ہمیں ان کی سیرت کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اور امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام کا کردار بھی یہی تھا اور سیرت بھی یہی تھی کہ آپ جو سوال آپ سے کرتے تھے، جو لوگ آپ سے مطالبہ کرتے تھے، جو آپ سے لوگ مانگتے تھے، تو امام ان کو عطا کیا کرتے تھے۔ اور تاریخ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ امام کے خود روضے کے اتنے معجزات ہیں جو تاریخ میں آج بھی درج ہیں۔ امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے حرم میں اگر آپ جائیں، کہ جو مشہد میں اس وقت موجود ہے، دنیا کا سب سے بڑا حرم اس وقت ایران میں ہے، مشہد میں ہے، کہ جو امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے منسوب ہے، کہ جہاں آپ کی قبر مبارک ہے، اور نہ جانے لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں پورے سال زائرین جاتے ہیں، آپ سے دعا کرتے ہیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ جو انسان
امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے، تو خود امام نے فرمایا، یعنی 8ویں امام نے فرمایا کہ جو شخص میری قبر کے اوپر میری زیارت کے لیے آئے گا تو گویا میں اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر میں اس کی زیارت کے لیے جاؤں گا۔ اللہ اکبر، یعنی خود امام معصوم یہ وعدہ کر رہے ہیں، امام معصوم یہ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ خود امام نے فرمایا جو میری زیارت کے لیے آئے گا مرنے کے بعد میں اس کی قبر پہ اس کی زیارت کے لیے جاؤں گا۔ اب عزیزان گرامی تصور کیجئے کہ جس کے قبر میں خود امام معصوم تشریف لے آئیں تو اس قبر کا عالم کیا ہوگا، وہ کتنی نورانی قبر ہوگی، وہ کتنی منور قبر ہوگی کہ جس میں خود امام معصوم کا وجود حاضر ہو جائے گا۔ امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام کریم امام ہیں، آپ کا لقب رضا ہے، یعنی راضی ہو جانے والا، یعنی امام وہ ہیں کہ جو سب سے زیادہ راضی ہو جاتے ہیں، سب سے جلدی راضی ہو جاتے ہیں۔ یہی لقب اللہ کا بھی ہے، یہی القاب خدا کا بھی ہے کہ اگر آپ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں، راز و نیاز کریں، کوئی انسان ہے بہت گناہ گار ہے، گناہوں میں مبتلا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اگر حاضر ہوتا ہے سچے دل سے، توبہ اور استغفار کرتا ہے تو خداوند متعال اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بس یہی سیرت اور یہی سنت اہل بیت علیہ السلام کی بھی ہے، اور یہی سنت امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی ہے کہ جب آپ کے حرم میں کوئی داخل ہوتا ہے اور سچے دل سے دعا کرتا ہے تو امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات وہ ہے کہ جو آنے والے کو، چاہنے والے کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد امام اپنے جوار میں شامل کر لیتے ہیں، اپنے لوگوں میں شامل کر لیتے ہیں، اپنے چاہنے والوں میں شامل کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ امام جانتے ہیں کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے، امام پہچانتے ہیں کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے، انجانے میں شاید اس سے گناہ ہو گیا ہے، انجانے میں شاید یہ گناہ میں مبتلا ہو گیا ہے، لہٰذا امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت کے جس وقت آپ ظاہراً موجود تھے اس وقت بھی لوگ آتے تھے اور آنے کے بعد اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے تھے، اپنے گناہوں کو بیان کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہم سے یہ گناہ ہو گیا، تو امام فرماتے تھے کہ پہلے اللہ سے مانگو معافی، اور اللہ اگر تمہیں معاف کر دے گا تو میں بھی تم کو معاف کر دوں گا۔ یعنی یہ ہے امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام۔ امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو اگر ہم بغور دیکھیں اور کتابوں کا مطالعہ کریں کہ جو تاریخی کتابیں ہیں، تو آپ کا زمانہ بہرحال وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں مسلمانوں کے حالات، خاص طور سے شیعوں کے حالات کچھ بہتر تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں آپ خود ولی عہد تھے، آپ خود حکومت اور اقتدار آپ کے اختیار میں تھا، اور اس وقت کے جو خلیفہ یعنی بنی عباس کا جو خلیفہ تھا مامون رشید، وہ بھی آپ کے دستور کے اوپر عمل کرتا تھا، آپ سے مشورہ لیتا تھا، لہٰذا وہ زمانہ جو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے 8ویں امام کا، وہ بہتر ملتا ہے اور اماموں کے بنسبت۔ کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں بہرحال ایک دشمن تھا، خلیفہ تھا کہ جس نے بعد میں آپ کو زہر بھی دیا، لیکن کیونکہ امام خود ولی عہد تھے لہٰذا کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو شیعوں کے لیے آسان ہو گئی تھیں۔ مثال کے طور پر نماز شیعہ بہرحال ہاتھ کھول کے پڑھتے تھے، اسی طرح سے جو احکام فقہ ہے یعنی فقہ جعفریہ کے جو عمل ہیں وہ شیعہ کھل کے انجام دیتے تھے، اسی طرح سے دوسری چیزیں کہ جو شیعوں میں عام ہیں اور رائج ہیں وہ شیعہ کھل کے کرتے تھے، یعنی فضائل کو بیان کرنا، فضائل علی کو عام کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں خود امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام موجود تھے، اور اس زمانے میں جو سکے تھے خاص طور سے اس پہ بھی امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی مہر تھی۔ آپ کے انگشتر پہ جو ایک مہر تھی کہ جس میں لکھا ہوا تھا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی یہ امام کے انگوٹھی کی مہر تھی کہ جس انگوٹھی کو امام اپنے چاہنے والوں کو اور اپنے محبین کو ان کو دیتے تھے مہر، اور اس کے بعد ان کو یہ کہتے تھے کہ جہاں بھی جاؤ میرے پیغام کو عام کرو، ہمارے جد کے پیغام کو عام کرو اور اسلام کے پیغام کو عام کرو۔ یہی سیرت امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی تھی، اور جب تک آپ اس دنیا میں باقی رہے تب تک آپ اپنے چاہنے والوں کے لیے، اپنے شیعوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، اور اس پیغام کو لوگوں کو بتایا کہ دیکھو جب تک تم اس دنیا میں رہو اپنے ساتھ دوسروں کے بھی حق کا خیال رکھو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔